بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کے شارٹ کوسچن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ سرزمین عرب کے جنوبی علاقہ کا کیا نام تھا؟ سرزمین عرب کے جنوبی زرخیز علاقے کا نام یمن تھا۔ چونکہ یہ جنوب میں واقع تھا اس لیے یمن میں رہنے والوں کو یمنی قبائل بھی کہا جاتا تھا اور جنوبی قبائل بھی کہا جاتا تھا۔ اسی طرح ان کا تعلق چونکہ بنو قحطان سے تھا اس لیے قحطانی قبیلے بھی ان کو کہا جاتا تھا، وہاں کے جو رہنے والے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شہروں میں بسنے والے عربوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ شہروں میں بسنے والے عربوں کو حضرمی کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جو دیہات میں رہا کرتے تھے انہیں بدوی قبائل کہا جاتا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قریش مکہ جب کسی کے خلاف جنگ لڑتے تو ان کی سرداری لشکر کی کون کیا کرتا تھا؟ اہل مکہ جب کسی کے خلاف جنگ لڑتے تو قبیلہ بنو امیہ کا سردار ان کا سالار ہوا کرتا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ خالد بن ولید کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ خالد بن ولید کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا جو کہ لشکر قریش کے سوار دستے کی سربراہی کیا کرتا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عرب میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ کس کو سمجھا جاتا تھا؟ عرب میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ یہودیوں کو سمجھا جاتا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو کیا سمجھتے تھے؟ مشرکین مکہ کے نزدیک فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تھیں۔ اگلا سوال یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کو تجارت کے غرض سے گئے تو ان کے ساتھ کون تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کی غرض سے شام گئے تو حضرت خدیجہ کا غلام میسر آپ کے ہمراہ تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی نازل ہوئی اس کا نام کیا تھا؟ پہلی وحی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ابو لہب کیوں اسلام کی زیادہ مخالفت کیا کرتا تھا؟ ابو لہب کی اسلام کی مخالفت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ بتوں کی چڑھاووں کی آمدنی کھایا کرتا تھا اور اس کی یہ آمدنی ختم ہونے کا خدشہ تھا اگر اسلام پروان چڑھ جاتا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ غزوہ تبوک تھا جس میں آپ نے شرکت کی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حبشہ کے حکمران نجاشی کا اصل نام کیا تھا؟ حبشہ کے نجاشی حکمران کا اصل نام اسامہ تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا اور ان کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا اور والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت آمنہ کی قبر مبارک کس مقام پر ہے؟ حضرت آمنہ کی قبر مبارک مدینہ کے پاس بوا کے مقام پر واقع ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت حمزہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ حضرت حمزہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کس جنگ میں شہید ہوئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس قریش مکہ نے کس کی سربراہی میں مہاجرین کو واپس لانے کے لیے وفد بھیجا تھا؟ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس مہاجرین کو واپس لانے کے لیے عمرو بن عاص کی قیادت میں قریش مکہ نے وفد بھیجا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر حضرت علی کس مقام پر مدینہ پہنچے تھے؟ ہجرت مدینہ کے موقع پر حضرت علی مکہ میں لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مکان قباء میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ابو لہب کی بیوی کا کیا نام تھا؟ ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل تھا
جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں نہ صرف کانٹے بچھایا کرتی بلکہ یہاں کہیں موقع ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کن سرداروں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی؟ طائف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے سردار عبد یال، مسعود اور حبیب کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ طائف میں زخمی ہونے کے بعد آپ نے کس کے باغ میں آرام فرمایا؟ طائف میں زخمی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ اور شیبہ کے باغ میں آرام فرمایا تھا۔